خزدار میں اسکول بس پر حملے میں زخمی مزید 2 طلبہ شہید ہو گئے۔ طالب علم حیدر اور طالبہ ملائکہ نے جام شہادت نوش کیا۔ بھارت اسپانسرڈ فتنہ ہندوستان کے حملے میں شہید ہونے والے طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی، 5 طالبات شامل۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خزدار میں بزدلانہ حملے کی منصوبہ بندی دہشت گرد ریاست بھارت میں کی گئی۔ بھارت بلوچستان اور کے پی میں دہشت گردی کے لیے اپنی پراکسیوں کا استعمال کر رہا ہے۔ معصوم بچوں کے خون کا حساب فتنہ ہندوستان اور ان کے آقاؤں سے لیا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے ایران کا دورہ کریں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیراعظم کا دورہ ایران کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی۔ ایرانی صدر کی دعوت پر ایران کے سرکاری دورے پر جائیں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وزیراعظم کی ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی سے بھی ملاقات ہوگی۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد صورتحال پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ ایرانی قیادت شہباز شریف کو امریکہ ایران جوہری مذاکرات پر اعتماد میں لے گی۔ وزیراعظم کا آئندہ ہفتے ترکی اور آذربائیجان کا دورہ بھی شیڈول کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیراعظم کے بے بنیاد، اشتعال انگیز اور غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ عالمی برادری سے مودی کے اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارتی وزیراعظم کے بیانات علاقائی کشیدگی بڑھانے کی کوشش ہیں، جھوٹے الزامات اور عسکری دعوے UN چارٹر اور عالمی قوانین کے خلاف ورزی ہیں۔ پاکستان کو دہشت گردی سے جوڑنے کی کوشش گمراہ کن اور ناقابل قبول ہے۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے تحفظ کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، دونوں ممالک کے گہرے برادرانہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزرائے خارجہ نے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ دنیا جانتی ہے بھارت خطے میں دہشت گردی کا سب سے بڑا سرپرست ہے۔ آہنی دوا بنیاد مرصوص بھارتی جارحیت کے خلاف متحدہ مزاحمت تھی۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا الجزیرہ TV کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان نے بھارت کے خلاف اپنی روایتی افواج کی مکمل طاقت ابھی تک استعمال ہی نہیں کی۔ اس کا بڑا حصہ بلوچستان اور KP میں بھارت کی حمایت یافتہ دہشت گردی کے خلاف مصروف ہے۔ بھارت کئی برسوں سے جنگی جنون میں مبتلا ہے، جو آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ بھارت ایسا ماحول بنا رہا ہے جو باہمی تباہی کا سبب بنے گا۔ پاکستان نے دانش مندی سے کام لیا اور اس پورے تنازع میں کشیدگی کو بڑھنے نہ دیا۔ DGISPR آج 2:30 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ آرمی چیف عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نواز دیا گیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے مل کر سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سپرد کی۔ تقریب میں وفاقی وزراء اور سروسز چیفز نے بھی شرکت کی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ سمیت ارکان پارلیمنٹ بھی شریک ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری سے IMF وفد کی ملاقات، ملکی معاشی صورتحال اور IMF پروگرام پر تبادلہ خیال۔ آصف زرداری نے کہا، IMF پروگرام پاکستان میں معاشی استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوا، اس سے معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ IMF ترقی پذیر ملکوں کی اقتصادی ترقی میں کردار ادا کر رہا ہے۔ وفد نے پاکستان میں معاشی اصلاحات اور بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے پروگرام پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کہا، IMF پروگرام سے پاکستان میں افراط زر مبادلہ کے ذخائر اور مالیاتی خسارے میں استحکام لانے میں مدد ملی۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزک کے ہاتھوں بھارتی صحافی کو شرمندگی کا سامنا۔ جولی نے نیوز کانفرنس میں کہا، IMF بورڈ نے 9 مئی کو جائزہ مکمل کیا۔ پاکستان نے تمام اہداف پورے کیے اور اصلاحات میں پیش رفت کی۔ بورڈ کے فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں۔ قرض کی یہ رقم بیلنس آف پیمنٹ کے لیے ہوتی ہے، حکومت پاکستان کے بجٹ کے لیے نہیں۔ قرض کی رقم صرف اسٹیٹ بینک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر کے لیے دی گئی ہے۔ بھارتی صحافی امریکی محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں زہر اگلنے لگا۔ سوال کے بجائے پاکستان پر الزام تراشی۔ ترجمان ٹیمی بروس نے روک دیا۔ کہا، پاکستان اور بھارت میں دیرینہ مسائل کی وجہ سے خطے میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب جنگ بندی ہے۔ امریکہ نے جنگ روکنے میں کردار ادا کیا۔ جنگ بندی سے طویل مدتی مسائل حل ہونے کی صلاحیت واپس آ گئی ہے۔ کانگریس رہنما نے بھارت کی عبرتناک شکست تسلیم کر لی۔ کانگریس MLA
विजय वडेट्टीवार ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भारत भेजे, भारत ने अरबों झोंक दिए। चीन ने पाकिस्तान को 5000 ड्रोन्स देकर भारत की कमजोरी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान ने भारत के 3-4 राफेल तैयारे तबाह कर दिए, मगर मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी बदस्तूर बरकरार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुशीर राना सना ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान अहमकाना करार दे दिया। कहा कौमी मुफाद पर जाती मुफाद को तरजीह न दे। बानी से मुलाकात का मसला जेल हुकाम और मुलाकात करने वालों का है। पीटीआई से पार्टी के अंदरूनी मामलात नहीं संभल रहे तो हुकूमत से करने वाली बात कैसे होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। फैसल सदीकी एडवोकेट ने कहा जुडिशल कमीशन के लिए जजेस के तकर्रुरी लाजमी है। सदर पाकिस्तान के लिए जज का तबादला करना लाजमी नहीं है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सदर मुमलिकत को तबादले का आईनी इख्तियार है। सदर मुमलिकत को तबादले के लिए कोई कैसे इन्फोर्स कर सकता है। आप दलाइल जजेस के ट्रांसफर तक महदूद रखें। फैसल सदीकी एडवोकेट ने कहा जस्टिस आसिफ एडिशनल जज थे, तबादले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तकर्रुरी कैसे हो सकती है। क्या जुडिशल कमीशन जस्टिस आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कारकर्दगी की बिना पर मुस्तकिल करने का फैसला करेगा। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दरखास्तों की समाअत। गंदम की बाक़ियात जलाने से मुतालिक रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिए फसलों की बाक़ियात जलाने वालों पर फी एकड़ 15,000 रुपये जुर्माना वसूल किया जाए। जुर्माना अदा न करने पर ट्यूबवेल्स की बिजली बंद की जा सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर कॉर्पोरेशन अहमद अली सिद्दीकी की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन से 29 मई को जवाब तलब कर लिया। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, अहमद अली सिद्दीकी ओहदे के अहल नहीं। मियांवाली में सीटीडी से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार। सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। साहिवाल से भी सीटीडी ने कलअदम तंजीम के दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद में मनशियात की नकलो हरकत के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल होने लगी। बल्दिया पुलिस ने एम्बुलेंस से मेनपुरी और दीगर मनशियात बरामद कर ली। पुलिस ने मुलजिम शाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की एक तरफा मौतली पर सेनेट में बहस। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं भारत को सिंतास मुआहदे में तब्दीली की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा आलमी इदारों ने इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए तय किया है कि पानी किस तरह चलेगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक ऐलान जंग है। हमें अपने मसाइल एक तरफ रखकर पानी का मसला हल करना होगा। PSL 10 में कराची किंग्स का सफर तमाम। एलिमिनेटर लाहौर कलंदर्स के नाम। कलंदर्स ने 191 रन्स का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया। अब्दुल्ला शफीक की 35 गेंदों पर 65 रन्स की मैच विनिंग इनिंग्स। फखर जमान 47 और कोशाल परेरा 30 रन्स के साथ नुमाया रहे। हसन अली की 2 विकेटें। कराची किंग्स ने 8 विकेटों पर 190 रन्स बनाए। कप्तान डेविड वार्नर के 52 गेंदों पर 75 रन्स रायगा। खुशदिल शाह 27 रन्स के साथ नुमाया। दीगर बैटर्स नाकाम। हारिस रऊफ ने 3 और शाहीन ने 2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स ने दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से टकराएगी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।